بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ شمالی کوریا کے کم جونگ کی شدید بیماری کے ساتھ ان کی موت کے بارے میں بھی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ صدر ٹرمپ کے ہٹ جانے کے بیان پر چین کا رد عمل، امریکی سیاستدان سچ کو نظر انداز کر کے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میتھانول کو کورونا کا علاج کرنے کی غلط سوچ نے ایران میں 700 سے زیادہ افراد کی جان لے لی ہے۔ ترکی میں سوشل میڈیا پر کورونا سے متعلق غلط جھوٹی معلومات اور خبریں شیئر کرنے پر 402 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ چین میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 90 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ کویت نے عالمی تعاون کی تنظیم OIC سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلم مخالف جذبات سے نپٹنے کے لیے بھارت میں مداخلت کرے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کا چین کی حمایت اور یکجہتی کے اظہار پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کو 3 صفحات پر مشتمل ایک خط۔ مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کینیڈا کی چند مساجد میں اذان بذریعہ لاؤڈ سپیکر دینے کی اجازت۔ ایسا کینیڈا کی بھی پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بقول BBC کے شمالی کوریا کا سرکاری میڈیا اپنے ملک میں ہر چیز کے ٹھیک ہونے کا پیغام دے رہا ہے، لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں شمالی کوریا کے کم جونگ کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ان کی شدید بیماری کے ساتھ ان کی موت کے بارے میں بھی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی حکومتوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا میں ایسی کوئی غیر معمولی سرگرمی نہیں دیکھی گئی ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کم جونگ شدید بیمار ہیں یا ان کی موت ہو گئی ہے۔ لیکن جب تک شمالی کوریا کی حکومت کے زیر کنٹرول میڈیا اس کے متعلق کوئی اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک کم جونگ کے بارے میں افواہوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوستو، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ اگر یہ افواہیں ہیں تو کم جونگ کو چاہیے کہ 1 منٹ کے لیے میڈیا کے سامنے یا دنیا کے سامنے آ جائے تاکہ یہ تماشا ختم ہو۔ بہرحال اگر یہ افواہیں درست ہیں تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کی حیثیت سے کم جونگ کی جگہ کون لے گا؟ کم جونگ کی چھوٹی بہن کم یو جونگ کو شمالی کوریا میں ملک کے نئے رہنما کے لیے پہلی پسند کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے غلطیوں کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں کم جونگ اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کے دوران چھپ کر جھانکتی ہوئی ان کی تصویر کی وجہ سے کم جونگ کو سبکی اٹھانا پڑی تھی۔ ان کی بہن کم یو جونگ نے پہلی بار اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی، لیکن ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا شمالی کوریا کسی خاتون کی قیادت کے لیے تیار ہے؟ شمالی کوریا کے سیاسی اور معاشرتی نظام میں خواتین کا اہم کردار ہے، لیکن طاقتور پوزیشن پر ان کی موجودگی انتہائی کم ہے۔ سن 1948 میں شمالی کوریا کے قیام کے بعد سے ہی وہاں کم خاندان کے افراد کی حکومت رہی ہے۔ کم جونگ شمالی کوریا کے بانی اور اپنے والد کی وفات کے بعد رہنما بنے تھے۔ انہوں نے اپنی حکمرانی کے دوران شمالی کوریا کی سیاست میں کم خاندان کے اہم کردار کو یقینی بنایا۔ انہوں نے ایک ایسا بیانیہ تیار کیا جس میں یہ کہا گیا کہ کم خاندان مقدس کوہ آتش فشاں پیکٹو کے عظیم خاندان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کے متعلق یہ عقیدہ بن گیا کہ اس خاندان کے لوگ حکمرانی کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کم جونگ کی اپنی فیملی ہے، لیکن اب تک ان کی کسی اولاد کو عوام نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شمالی کوریا کے عوام کم جونگ ان کے بچوں کا نام تک نہیں جانتے۔ شمالی کوریا میں کم جونگ کی جگہ لینے کے لیے کسی کو بھی ممکنہ رہنما کے طور پر تیار نہیں کیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کم کی بے وقت رخصتی سے ایک خلا پیدا ہوگا جس کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کے حوالے سے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پر ہٹ جانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، جس کے رد عمل میں چین نے صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ امریکی سیاستدان اپنے عوام کی توجہ مسائل سے ہٹانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ امریکی صدر نے پیر کو میڈیا بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم چین سے خوش نہیں ہیں، ہم اس تمام صورتحال سے خوش نہیں ہیں کیونکہ یہ جہاں پیدا ہوا تھا اسے وہیں روکا جا سکتا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ چین نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی سیاستدان مسلسل سچ کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ وبا کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری سے نظریں چراؤ اور اس معاملے سے لوگوں کی توجہ ہٹاؤ۔ چین نے مزید کہا کہ امریکی سیاستدانوں کو اپنے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور وبا کو پھیلنے سے جلد روکنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان کشمکش بڑھ رہی ہے۔ ایک جرمن اخبار کے اداریے میں چین کو کہا گیا ہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے طور پر 165 ارب امریکی ڈالر ادا کرے۔ کیا امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا؟ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم ان سے کچھ آسان کر سکتے ہیں۔ جرمنی اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے حساب سے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی رقم کا تعین نہیں کیا ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا اس سے قبل چین سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس بیماری نے عالمی وبا کی شکل کیسے اختیار کی۔ چین نے خبردار کیا تھا کہ اگر آسٹریلیا نے کورونا کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تو چین اس کے رد عمل میں درآمدات کا بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال میتھانول کو کورونا کا علاج کرنے کی غلط سوچ نے ایران میں 700 سے زیادہ افراد کی جان لے لی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں یہ تعداد سب سے زیادہ تھی۔ ہلاکتوں کی تعداد میں فرق اس لیے ہے کہ متاثرہ افراد ہاسپٹل کے باہر ہی دم توڑ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہسپتالوں کے باہر تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ایران میں میتھانول لینے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں 10 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ 20 فروری سے 7 اپریل کے درمیان 728 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 66 تھی۔ جبکہ دوستو تقریباً 90 افراد اپنی آنکھوں کی بینائی بھی کھو چکے ہیں۔ ترکی میں سوشل میڈیا پر کورونا سے متعلق غلط جھوٹی معلومات اور خبریں شیئر کرنے پر 402 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد کے سوشل میڈیا پیغامات میں لاک ڈاؤن کے دورانیہ کو بڑھانے سے متعلق غلط دعوے کیے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی صارفین حکام پر الزامات عائد کر رہے تھے کہ کورونا سے ہونے والی اموات کی اصل تعداد کو چھپایا جا رہا ہے۔ ترکی کی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ 42 دنوں کے دوران سوشل میڈیا کے 6362 اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا اور 855 مشتبہ افراد کی تصدیق کی گئی، جس کے بعد 402 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترکی میں مارچ کے آخر میں بھی غلط اور جھوٹی معلومات سوشل میڈیا پر ڈالنے پر 410 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ایسا دوستو انڈیا اور پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ میری ویڈیو میں جو نیچے سکرولنگ بٹی چل رہی ہے، آپ اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پر جا کر میچ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں وہیں سے کورونا کا ڈیٹا لیتا ہوں، اس لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ چائنا انٹرنیٹ نیٹ ورک انفارمیشن سینٹر نے چین میں انٹرنیٹ کی ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال مارچ تک چین میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 90 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جس میں 2018 کے مقابلے میں 7 کروڑ 50 لاکھ 80 ہزار کا اضافہ ہوا ہے۔ کویت نے عالمی تعاون کی تنظیم OIC سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلم مخالف جذبات سے نپٹنے کے لیے بھارت میں مداخلت کرے۔ کویت نے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC سے بھارتی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اور فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کویت کی وزارت اوقاف نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے ہم مذہب پرستوں کے ظلم و ستم کے خلاف بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے اور انسانیت سوز ظلم کرنے والے انتہا پسند ہندوؤں کی یہ بھول ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے ان جرائم پر خاموش رہیں گے اور ان کے خلاف کوئی سیاسی، قانونی، معاشی اقدام نہیں کریں گے۔ دوسری جانب بین الاقوامی انسانی حقوق کے ڈائریکٹر میج جبل نے ہندوستانی مسلمانوں کے معاملے کو جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بھارتی مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف تشدد کے ثبوتوں کو دستاویز کرنے میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے ٹویٹر پر بھارتی مسلمان خاندان کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہندوؤں کو عرب دنیا میں کھانا کھلایا جاتا ہے، پہننے کو کپڑے اور رہنے کو جگہ دی جاتی ہے۔
جبکہ بھارت میں مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور کرنے پر بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف چین کی حمایت اور یکجہتی کے اظہار پر پاکستان مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو 3 صفحات پر مشتمل ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں مسلم لیگ نون کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے خط میں لکھا گیا ہے کہ چین کی حمایت میں پاکستان کی طرف سے دل چھو لینے والے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اب چین میں زندگی اور پیداوار تیزی سے بحال ہو رہی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ کورونا کے باعث مساجد کی بندش کے دوران مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کینیڈا کی چند مساجد میں اذان بذریعہ لاؤڈ سپیکر دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوستو، ایسا کینیڈا کی پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں بھی ایسا ہی ایک ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ مسلمان دنیا میں ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں اور امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال کینیڈا کی مساجد کے باہر لاؤڈ سپیکر پر اذان کی آواز سنائی دی گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں میں اذان کی آواز براہ راست سنتے ہوئے افطاری کی۔ اس سلسلے میں ٹورنٹو شہر کی 2 اور اس کے مضافات میں واقع ایک بڑی مسجد کو ابتدائی طور پر مغرب کی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم ان مساجد کے منتظمین اور امام اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ان کو مستقبل قریب میں 5 نمازوں کے لیے اجازت مل جائے گی۔ کینیڈا میں اس وقت مسلمان کینیڈا کی کل آبادی کا تقریباً 4% ہیں۔ ملک میں مسیحی برادری کے بعد اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ مسلمانوں کا شمار کینیڈا میں تیزی سے بڑھنے والی آبادی میں ہوتا ہے۔ ٹورنٹو شہر کے علاقے سکاربورو میں واقع جامع مسجد ابو بکر کے بورڈ ممبر نے بتایا کہ ان کی انتظامیہ نے مقامی میونسپل کونسلر سے بات کی کہ انہیں مغرب کی اذان لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت دی جائے، جس پر فوراً مقامی میونسپل کمیٹی نے اجازت دے دی۔ ان مساجد کے چاروں طرف لاؤڈ سپیکر لگا دیے گئے ہیں جن سے اذان کی آواز دور دور تک سنی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دوران لاک ڈاؤن مسجد کے باہر عوامی مقام پر اذان کی آواز سے ماہ رمضان کی روحانیت برقرار ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اذان کی اجازت لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ لوگ بہت خوش ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بغیر کسی مشکل کے اجازت مل گئی۔ اس کے علاوہ ٹورنٹو شہر کے مضافات میں واقع ایک بڑی مسجد کو بھی ابتدائی طور پر مغرب کی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ مدینہ مسجد 1974 میں قائم ہوئی تھی، لیکن اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس مقام پر ایک چرچ واقع تھا۔ اس مسجد کی بنیاد بھارتی گجرات سے کینیڈا ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے رکھی تھی۔ اس علاقے میں اب بھی انڈین گجراتی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ اب یہ ٹورنٹو کی دوسری قدیم مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے مسلمانوں کی کینیڈا کے لیے خدمات کو سراہا اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ حکومتی اپیل پر اس برس رمضان کا بابرکت مہینہ مساجد کی بجائے گھروں میں ہی گزاریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کورونا کے باعث اس برس کا رمضان مختلف ہے، مگر وہ پر امید ہے کہ مسلمان کمیونٹی ماہ رمضان کی روحانی برکات سے نئے طریقوں سے فیض یاب ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو مضبوط اور بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔